آیت نمبر 41 ہے سورہ مریم کی. اللہ نے اس میں آیت میں بھی یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے, اور وہ ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, کہ اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں میرے قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کرو. یا اللہ ابراہیم علیہ السلام تو ایک نبی ہیں, قرآن تو ہم نے تیری یاد, تیرے ذکر, تیری عبادت کے لیے کرنا ہے, اور تیرے ذکر اور تیری عبادت تو وہی ہوتی ہے جس میں صرف رب کا نام ہو. اللہ نے فرمایا نہیں, ابراہیم میری بارگاہ میں اس قدر پسندیدہ اور برگزیدہ رسول ہے, انہو کان صدیقا نبیّا, کہ بے شک وہ تمام نبیوں میں سب سے زیادہ سچ بولنے والے تھے. صدیقا نبیّا, سب سے زیادہ اچھی عادت اور خوش اخلاق تھے, سب سے زیادہ نرم خو تھے. اور دوسری جگہ اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 114 میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم, بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ بڑے اللہ کی یاد میں رونے والے, آہیں بھرنے والے اور حلیم اور نرم طبع تھے. بڑی طبیعت ان کی نرم تھی, بڑا مزاج نرم تھا. ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب, اور ابراہیم نرم بھی تھے, آہیں بھی بڑھنے والے تھے, وہ منیب اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے بھی تھے. دیکھو نبی جو ہوتا ہے, اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ نبی سے کوئی خطا, کوئی گناہ نہیں ہو سکتا, نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی اواہ حلیم, کہ اللہ کی بارگاہ میں روتے رہتے تھے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حلیم بھی کہا, اواہ بھی کہا, آہیں بڑھنے والے, اللہ کی راستے میں رونے والے اور اللہ کی یاد میں گڑ گڑانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام جس معاشرے میں آپ پیدا ہوئے, یہ عراق کا ایک علاقہ ہے بابل, وہاں پر آپ پیدا ہوئے, آپ کا ابتدائی زمانہ جو ہے پیدائش کا وہ وہیں پہ گزرا. تو ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے میں لوگوں کو دیکھا, کوئی بتوں کو پوجنے والا, کوئی سورج کی عبادت کرنے والا, کوئی ستاروں کی عبادت کرنے والا, ہر کوئی مختلف خداؤں کو ماننے والے لوگ, سارے لوگوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس سے پوچھتے بھائی رب کہاں ہے, رب کون ہے, تو کوئی کہتا ہے یہ ستارے رب ہیں. جب رات کا وقت ہوا آپ نے پوچھا بھائی اللہ کہاں ہے, اللہ کون ہے, تو انہوں نے کہا ستارے ماننے والوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے. ستارہ پرست تھے. اور ایک طبقہ وہ تھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں سورج کی پوجا کرتا تھا. آپ نے کہا بھائی اللہ کہاں ہے اور اللہ کون ہے, اللہ کی پہچان ہے تمہیں؟ انہوں نے کہا یہ ہمارا رب ہے. آپ نے فرمایا نہ تو میں سورج کی پوجا کرنے والوں کو مانتا ہوں, کہ نہ سورج ستاروں کو مانتا ہوں کہ جب رات ہو جائے اور رات ختم ہو تو ستارے گم ہو جائیں. یہ کیسا رب ہے بھائی کہ جس کی قدرت صرف رات تک ہے, جو رات تک صرف چمکتا ہے, اور جب سورج نکلتا تو سورج کے ماننے والے کہتے کہ ہم اس کی پوجا کرتے ہیں, ہم اس کو مانتے ہیں, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کے آگے اپنی منتیں سماجتے, دعائیں اس کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ایسے خدا کو نہیں مانتا کہ جو ڈوب جائے, فرمایا میں ایسے رب کو مانتا ہوں جو رات ہو دن ہو, کوئی علاقہ ہو, کوئی ملک ہو, کوئی صوبہ ہو, کوئی جنس ہو, کوئی نسل ہو, جہاں بھی ہو میرے رب کی قدرت وہاں پہ کام کرتی ہے. تو سب نے پوچھا بھائی تمہارے رب کیا کرتا ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے کہ جو زندہ بھی کرتا ہے, جو موت بھی دیتا ہے, جو پیدا بھی کرتا ہے, جو مارتا بھی ہے. تو بادشاہ اس زمانے کا, اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا بھائی کہ تو یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے خدا نہیں ہوں. کچھ لوگ بادشاہ کو بھی خدا مانتے تھے کہ میں خدا نہیں ہوں, سورج خدا نہیں ہے, ستارے خدا نہیں ہے. دیکھ تو کہتا ہے کہ رب جو ہے میں اس رب کو مانتا ہوں جو موت بھی دیتا ہے, زندگی بھی دیتا ہے. تو میں تجھے دکھاتا ہوں, میں مار بھی سکتا ہوں, زندہ بھی کر سکتا ہوں. تو ایک بادشاہ کے دربار میں جب کھڑے ابراہیم علیہ السلام
تو ایک سپاہی کو بادشاہ نے بلایا اور اس کی گردن اڑا دی. گردن اڑا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا دیکھ تو کہتا تھا نا کہ تیرا رب موت بھی دیتا ہے, دیکھ میں نے مار بھی دیا. آپ نے کہا تو نے جو مارا ہے تو ایک کام تو نے کیا, دوسرا کام کر کے دکھا, کسی کو زندہ کر کے دکھا. وہیں پر بادشاہ کی بس ہو گئی, کیونکہ زندہ تو کسی کو نہیں نہ کرا. آپ نے کہا اب اس کو زندہ بھی کر. کہا اس کو زندہ تو نہیں کر سکتا, اور یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب کسی کے پاس دلیل ختم ہو جائے نا تو دلیل کے بعد پھر وہ ڈنڈا چلانے کی کوشش کرتا ہے کہ شاید یہ میرے جبر و تشدد سے, ظلم سے یہ مان جائے. تو کوئی بھی ظلم کی زبان سے کبھی کوئی نہیں مانتا. جب بھی کوئی مانتا تو محبت کی زبان سے مانتا ہے. پیار سے اگر کسی سے منوانا ہے تو منوا لو. جبر و تشدد سے کوئی نہیں مانتا کسی کی بات. اگر وہ مان بھی لے گا تو دل سے نہیں مانے گا. تو یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بادشاہ نے کیا. نمرود اس نے کہا تو مجھے خدا نہیں مانتا نا, تو دیکھ اب میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. کئی دن وہ الاؤ جلایا, آگ جلائی ایک بڑے احاطے میں, اور آگ جلا کر جب آگ خوب آسمان کی طرف اپنا جوش مارنے لگی آگ, تو تیاری کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی آگ میں ڈالا جائے. اور آگ بھی یہ نہیں کہ آگ کے سامنے کھڑے ہو کے پھینک دی ہے, نہ کافی دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنا تھا. تو اسی وقت جبریل امین آئے, کہا کہ اے ابراہیم میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو نے اگر رب کے حکم سے آیا تو ٹھیک ہے, لیکن اگر اپنی مرضی ہے تو میں تیرا حکم نہیں مانوں گا, تیری مدد مجھے نہیں چاہیے. جس رب کے لیے میں آگ میں جا رہا ہوں وہی رب مجھے بچائے گا. بڑا مشکل امتحان ہوتا ہے, اور جب بات بھی ایمان کی ہو, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا لب بام ابھی. علامہ اقبال فرماتے ہیں بے خطر عشق تو یہی ہے نا, عشق اپنا فائدہ نقصان نہیں دیکھتا. اس سے یہ کہتا میرے مالک نے جو کہہ دیا میں اس کے کہنے پر چاہے نفع و نقصان وہ اٹھاؤں گا. ہم بھی کہتے ہیں نا ہم نبی کے عاشق ہیں, لیکن نبی کے عاشق کا پتہ نماز کے ٹائم لگ جاتا ہے کہ یہ نبی کا عاشق ہے, کہ نبی کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے, لیکن یہ نماز کے ٹائم اپنے کام کاج دنیا داری میں پڑا ہوتا ہے. یہ عشق نہیں ہے, یہ تو صرف ایک دعویٰ عشق ہے. عشق دعوی عشق کرنا آسان ہے اور دعوے کے اوپر چلنا مشکل ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعویٰ بھی کیا اور دعوی عشق پر چل کے بھی دکھایا کہ جو ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل محو تماشا ہے. عقل دیکھ رہی ہے کہ ہو گیا بھائی, عقل تو یہی کہتا ہے نا. حضرت اقبال نے فرمایا نا عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. عقل تو یہی کہتی ہے وہ یار نماز سے جائیں گے تو ٹائم ضائع ہو جائے گا, قربانی کریں گے تو پیسے ضائع ہو جائیں گے, زکوٰۃ دیں گا تو جناب مال کم ہو جائے گا. لیکن نہ یہ تو عقل کہتی ہے. عشق یہ کہتا ہے کہ محبوب کی رضا کے لیے جان بھی پیش کر دی جائے تو سودا گھاٹے کا ہے, سودا تھوڑا یہ بھی, پھر بھی آپ کا نقصان ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی جان بھی پیش کرتے, یہ بھی تھوڑی بات ہے. یہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ نے دیے, اتنی زبانیں بھی ہوں نا تب بھی میں اپنے رب کا شکر نہیں ادا کر سکتا. جتنے بال ہیں اتنی زبانیں رب دے دے, اور فرمائے اتنی جانیں بھی دے دے نا, پھر بھی رب العالمین کی ذات کا حق ادا ہی نہیں ہو سکتا. تو ابراہیم علیہ السلام دیکھ رہے ہیں بھائی اب آگ میں پھینکا جانے لگے, لیکن جب آگ میں ڈال دیا گیا, آپ کو پھینکنے جانے لگا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ نے حکم دے دیا یا نارو کونی برداً و سلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا میرے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. آگ کا کام کیا ہے؟ جلا دینا. آگ تو جلا دیتی ہے, بھسم کر دیتی ہے, لیکن جب آگ میں رب کے لیے بندہ جائے تو رب اس بندے کے لیے اپنی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دیتا ہے.
اور مفسرین فرماتے ہیں یہ رب نے حکم دیا تھا آگ کو کہ ٹھنڈی ہو جا. اگر صرف یہی ہوتا قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما، ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا، صرف رب اتنا کہہ دیتا قیامت تک کے لیے آگ جو ہے وہ ٹھنڈک کا کام دیتی. لیکن اللہ نے لفظ ابراہیم آگے کہہ دیا یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراہیم. آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا، لیکن ہر کسی کے لیے نہیں، صرف میرے ابراہیم کے لیے، صرف میرے خلیل کے لیے، میرے دوست کے لیے. اب یہ امتحانات جب اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم نے دے دی ہے نا، تو اللہ نے کیا مقام عطا کیا. اللہ نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے جب بچا لی حضرت ابراہیم کو اور حضرت لوط علیہ السلام کو، دونوں ایک ہی زمانے میں گزرے ہیں، دونوں کا زمانہ ایک ہی ہے، حضرت لوط کا، حضرت ابراہیم کا. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو آپ کو صلیب دینے کا جو ٹائم تھا، جب اللہ نے آپ کو آسمانوں میں اٹھا لیا، اس زمانے سے 4000 سال پہلے کا دور ہے حضرت ابراہیم کا. اب ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے بچا دیا نا، اب اس وقت آگ میں 2 طرح کے لوگ تھے آگ کے ارد گرد. ایک پرندہ تھا جو اللہ کے نبی کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کو بجھانے کے لیے چونچ میں جاتا تو پانی لاتا گراتا، چونچ میں لاتا پانی لاتا اور گراتا. اب اس پرندے کا ذکر اب ہم کر رہے ہیں مسجد میں، کیونکہ اس نے کیا کام کیا؟ اللہ کے نبی کی عزت پر پہرا دیا، نبی کی عزت و ناموس کے لیے اپنی قربانی پیش کی، پانی چونچ میں گرایا. اب چونچ میں اس کو بھی پتا تھا آگ بجھڑی کوئی نہیں، آگ بجھڑی کوئی نہیں، اس کو بھی پتا تھا آگ اس سے نہیں بجھ سکتی، لیکن اس کو پتا تھا کہ مالک میری طاقت تو صرف اتنی ہے، میں تیرے نبی کی ذات اور عزت کو بچانے کے لیے اتنا کر سکتا تھا. اس نے یہ کیا، رب نے اس کا چرچا قیامت تک کے لیے بلند کر دیا، اس کا نام بن گیا. اور دوسری طرف یہ چھپکلی، اسی کی نسل میں سے ایک جانور تھا، چھپکلی ہی کی نسل میں سے، اس نے پھونک ماری کہ آگ اور بڑھ کے، ایک آگ بجھانے کے لیے دوسری بھڑکانے کے لیے، دونوں طرف پیچھے ایک ہی نیت اچھی ایک ہی نیت بری، دونوں کی پیچھے نیتیں تھیں. ایک نے تو نبی کی ذات کے لیے خدمت سر انجام دی، رب نے اس کی نام قیامت تک کے لیے اچھے لفظوں میں زندہ کر دیا، اور دوسرے نے جب آگ بھڑکانا چاہی تو میرے نبی علیہ السلام نے فرما دیا بھائی جس نے چھپکلی کو ایک ضرب میں مارا اللہ اس کو 100 نیکیاں دے گا، کیونکہ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کی تھی. اب چھپکلی کی پھونک سے آگ بھڑکنی تو نہیں تھی، کتنی کو بھڑک جانی تھی، کتنی کو اس کی پھونک ہے، لیکن رب نے نیتوں پہ ثواب رکھا ہے، جیسی نیت ویسی مراد. اس لیے اپنی نیتیں اچھی کر لو، دوسروں کے بارے میں اپنا نیت ارادہ یہ جب صاف ہو جائے گا اللہ ہر کام میں خیر کر دے گا. تو حضور نے فرمایا جس نے اس چھپکلی کو ایک ضرب میں مارا اس کو کتنی نیکیاں آئے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، ہمارے آقا، حدیث ہے. اب حضور فرما رہے ہیں اب یہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے اس پر ثواب اللہ نے مرتب کر دیا. وجہ یہ ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور جنہوں نے بارگاہ رسالت سے تعلق جوڑ لیا، کسی بھی نبی کی غلامی اختیار کر لی، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو زندہ و جاوید کر دیا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جب ڈال دیے گئے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ٹھنڈک بھی انسان کو ایک طرح کا نقصان پہنچاتی ہے. ٹھنڈ لگ جائے نا، بہت زیادہ سردی ہو تو انسان جتنے مرضی گرم کپڑے پہن لے وہ برداشت نہیں ہوتی، ایسا ہی ہے نا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ بردوں و سلاما، کہ ٹھنڈک خالی ٹھنڈا نہیں ہونا آگ نے، بلکہ سلامتی والی
اے میٹھی میٹھی ٹھنڈی، میٹھی میٹھی ٹھنڈک ہو جائے تاکہ میرے خلیل کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچے۔ اب وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب نکل گئے تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو ایک ایسی جگہ کی طرف بھیجا، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو ایسی جگہ کی طرف بھیجا جس کو اللہ نے عالمین کے لیے اللہ نے برکت والی جگہ بنایا۔ اور وہ جگہ کون سی ہے؟ ہمارا قبلہ اول یروشلم، جس پر آج یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزادی نصیب فرمائے۔ یہ اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، اور ابراہیم علیہ السلام واحد نبی ہیں، واحد، بہت بڑے بڑے انبیاء کرام میں یہ واحد نام ہے جس کو تمام الہامی مذاہب والے مانتے ہیں۔ ویسے حضرت آدم کو بھی مانتے ہیں، لیکن بزرگی کے لحاظ سے آدم علیہ السلام کو بھی عیسائی بھی مانتے ہیں، یہودی بھی مانتے ہیں، نوح علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں نا، اختلافات ان مذاہب نے اس میں شروع کیا، لیکن الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی وراثت علمیت کا جو اصل وارث ہے وہ آج مسلمان ہے، کہ انہوں نے کسی نبی کا انکار نہیں کیا۔ عیسائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے تو حضرت عزیر کو نہیں مانے گا، نبی پاک کو نہیں مانے گا۔ یہودی ہے وہ حضرت موسیٰ کو مانے گا، حضرت عیسیٰ کو نہیں مانے گا۔ حضرت ابراہیم کو تو سارے مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتا ہے، یہودی بھی، مسلمان بھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، سارے نبی وہ ہیں کہ الحمدللہ مسلمان وہ امت ہے جو ان سارے نبیوں کو مانتی ہے، ایک بھی نبی کا انکار نہیں ہے۔ عیسائی ایک کو مانیں گے تو دوسرے کا انکار، یہودی دو کو مانیں گے تو ایک کا انکار، لیکن الحمدللہ ہم سارے انبیاء کرام کو مانتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بیوی کے ساتھ گزر رہے مصر کے ایک علاقے سے، تو 100 سال تک اللہ نے آپ کو اولاد کوئی نہیں دی۔ حضرت بی بی سارہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت بی بی سارہ وہ بڑھاپے کے عالم میں بھی اللہ نے ان کو بڑا حسن دیا ہوا تھا، بڑھاپے میں بھی۔ اب 100 سال حضرت ابراہیم کی عمر، 80 سال بی بی سارہ کی عمر، 80 سال میں بھی وہ حسن تھا کہ بادشاہ وقت نے جب آپ گزر رہے تھے مصر کے علاقے سے، تو اس علاقے کا بادشاہ جو کسی کی بیوی ہوتی نا اور حسن والی ہوتی، خوبصورت ہوتی، تو اس کو پکڑ لیتا۔ لیکن یہ بزرگ بھی تھی، لیکن اللہ نے حسن بھی بڑھا دیا تھا۔ اور بی بی سارہ ہی کی بطن سے آگے حضرت اسحاق پیدا ہوئے، ان سے حضرت یعقوب، اور ان سے حضرت آگے یوسف علیہ السلام۔ اور مفسرین نے کہا کہ یہ حضرت سارہ علیہ السلام کے حسن ہی کی برکت تھی جو حضرت یوسف کو ملی۔ حضرت یوسف کو جو حسن ملا یہ حضرت سارہ ہی کے بطن سے، چونکہ یہ آگے یہ ان کی پردادی تھی رشتے میں، لیکن اولاد ابھی تک کوئی نہیں ہوئی۔ جب اس علاقے سے گزرے تو اس بادشاہ نے جب دیکھا تو حضرت بی بی سارہ کو پکڑنا چاہا، تو حضرت ابراہیم سے پوچھا بھائی یہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری بہن ہے، تھی تو بیوی۔ تو جب یہ بات کہی نا تو اس نے پھر بھی ہاتھ آگے بڑھایا پکڑنے حضرت سارہ کی طرف، لیکن پتہ نہیں تھا یہ آنے والے وقت میں نبیوں کی ماں بننے والی ہے، ایک بڑی نسل نبیوں کی وہ حضرت بی بی سارہ کے بطن سے چلنی ہے، لیکن ابھی تک اولاد کوئی نہیں تھی۔ اس نے ہاتھ بلایا، آگے ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج، فالج ہو گیا، ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا جی میں معافی چاہتا ہوں، آپ لوگ برگزیدہ لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، آپ دعا کر دیں میرا صحیح ہو جائے، میں ایسا نہیں کروں گا۔ بہرحال بی بی سارہ نے دعا کی، وہ ٹھیک ہوا، پھر اس کی نیت بدلی، پھر آگے ہاتھ بڑھایا، پھر ہاتھ شل ہو گیا۔ جب دوسری دفعہ شل ہوا تو آپ علیہ السلام نے کو وہ بادشاہ نے ایک عورت خاتون خدمت کے لیے باندی جس کو بولتے ہیں، حضرت بی بی ہاجرہ کی صورت میں وہ دی، تحفے طائف دی، اور پھر کہا جی دعا کریں اور آپ تشریف لے کے چلے جائیں کہ میرا ہاتھ ٹھیک ہو جائے۔ آپ نے دعا کی، وہ ہاتھ ٹھیک ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کے ساتھ جب چلے گئے فلسطین کے علاقے میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
حضرت بی بی سارہ نے کہا کہ یہ خاتون ہماری خدمت میں ہوتی ہے، آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ بیوی نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نکاح ایک عورت سے کروایا۔ کمال کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ آج کوئی بیوی خود اپنے شوہر کا سننا بھی نہیں چاہتی کہ کوئی دوسری بیوی کے ساتھ بھی جائے۔ ابھی یہ چند سال قبل گورنمنٹ نے ایک قانون بنایا تھا کہ جناب شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کی بھی اجازت نامہ لیں، پہلی بیوی اگر وہ زندہ ہے تو، زندہ نہیں تو پھر تو کرو، دوسری کوئی مسئلہ نہیں۔ قانون بن گیا تھا، لیکن شریعت میں ایسا نہیں ہے، بیوی کو سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے دوسری شادی کے لیے۔ تو بہرحال الحمدللہ شکر ہے وہ ایک کیس چلا نظریاتی کونسل میں، تو دوبارہ قانون اسمبلی میں آ گیا کہ اب دوسری شادی کے لیے بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اب کر دے پھرو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ آپ وہ دوسری کے چکر میں پہلی کے ساتھ ناانصافی کریں، دونوں کو برابر رکھیں۔ تو بی بی سارہ نے خود نکاح کروایا حضرت بی بی ہاجرہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرنی کہ بی بی سارہ کے بطن سے تو اولاد کوئی نہ ہوئی اس وقت تک، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد حضرت بی بی ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں عطا کر دی، اسماعیل علیہ السلام۔ لیکن جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے ٹھیک اس کے 2 سال بعد اللہ نے حضرت بی بی سارہ کے بطن سے بھی حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا کر دیے۔ کیسا اللہ تعالیٰ کا کرنا۔ اب یہ دونوں پیدا ہوئے فلسطین میں، القدس جس کو پہلا نام القدس ہے اور اب یروشلم کہتے ہیں، جہاں پہ آج قبلہ اول ہے ہمارا موجود، یہ یہیں پہ پیدا ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار مبارک بھی الخلیل کا علاقہ مسجد اقصی سے 40 میل دور ہے، مسجد اقصی سے 40 میل کا علاقہ۔ اللہ نے اسی لیے تو فرمایا وَنَجَّيْنَا وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ نے برکت والی زمین کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، وجہ یہ تھی کہ اب ابراہیم علیہ السلام کے جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بابرکت بنا دیا تھا، اور وہیں پر آپ کا وصال ہوا، اور حضرت ابراہیم کا مزار آج بھی وہیں پر ہے، اسی جگہ پر ہے۔ تو یہ نسل جو ہے بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، یہ 2 شاخیں بنی، ایک بی بی سارہ سے اور دوسرا حضرت بی بی ہاجرہ سے۔ اور اسی سے آگے یہ قربانی کا واقعہ اور کعبۃ اللہ کی تعمیر آپ کیسے آئے، اور حج کے یہ جو معاملات ہیں یہ کیسے ہوئے، انشاءاللہ اگلا جمعہ میرا وہ حج ہی کے اوپر ہے۔ ٹائم کیا ہو گیا؟ اگلا جمعہ انشاءاللہ حج کے اوپر ہی ہوگا کہ حج کے ارکان کیا کیا ہیں، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے امتحانوں سے گزرے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امام نہیں بنا دیا۔ اور میں نے ایک سیرت کی کتاب میں پڑھا کہ جنت میں یہ نوجوانوں کے لیے بات ہے کہ دنیا میں جو لوگ داڑھی نہیں نہ رکھتے، کہتے ہیں یار داڑھی رکھ دیں گے پھر شادی کیسے ہوئے گی، پہلی سوچ ہی شادی کی آتی ہے۔ اور بھائی داڑھی رکھو گے تو اللہ حسن میں اور برکت دے گا، حسن تیرا کم نہیں ہوگا اور بڑھے گا، چہرے پہ نورانیت آئے گی، بزرگی پیدا ہوگی، لوگ تمہاری عزت کریں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نے پڑھا کہ دنیا میں جو بندہ داڑھی رکھ لیتا ہے نا، پھر جب جنت میں جائے گا، جنت میں اللہ حسن ایسا عطا کرے گا کہ داڑھی کسی کی نہیں ہوگی، داڑھی نہیں ہوگی کسی کی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد جنت میں بزرگ ہوں گے، بڑے معزز ہوں گے کہ جن کے چہرے پر اللہ تعالیٰ داڑھی رکھے گا۔ وجہ کیا ہے کہ دنیا میں بزرگی ملی ہے نا، وہ اللہ نے جنت میں بھی قائم رکھی ہے۔ وہاں پر اور لوگوں کی داڑھی کا یہ نہیں مراد ہوگی کلین شیو کوئی ہوگا، کلین شیو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، وہ داڑھی ہوگی نہیں۔ جیسے 12-14 سال کا لڑکا ہوتا ہے نا، اس کی عمر کے بچے ہوتے ہیں تو ان کی داڑھی نہیں ہوتی، بالکل آپ کا چہرہ ایسے بالکل داڑھی کے بغیر ہوگا۔ میں نہیں کہوں گا کہ داڑھی سے صاف ہوگا، نعوذ باللہ، یہ تو گناہ ہے، داڑھی کے بغیر ہوگا، یعنی خالی آپ کی جلد ہی ہوگی، چہرے پر بال نہیں ہوگا، صرف آپ کے یہ آنکھوں کے بال، سر کے بال ہوں گے، بقایا جسم کے مونچھیں
یہ چیز کوئی چکر نہیں، اور کوئی بال نہیں ہوگا۔ اور 10 عادتیں جو آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نافذ ہیں اس امت میں، وہ یہ مونچھوں کا کاٹنا، بغل کے بالوں کا کاٹنا، ختنے کرنا، خوشبو لگانا، کنگھی کرنا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ اور مہمان نوازی پہلے کرنا، حال چال بعد میں پوچھنا۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، مہمان آ جائے نا، گھنٹہ پہلے بات چیت کریں گے، گرمی بھی ہوگی تو جناب کو 15-20 منٹ بعد ہاں جی آپ نے ٹھنڈا پئیں گے گرم جاتے ہوئے۔ اور جب فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یہ قرآن عظیم الشان سورہ زاریات آیت نمبر 24 سے لے کر 28 تک پورا واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ جب فرشتے آئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو آ کر پوچھا بھائی ابھی بٹھایا تو ساتھ ہی ابھی بات چیت شروع نہیں کی، ابراہیم علیہ السلام گئے، ایک بڑا خوبصورت آپ نے جانور ذبح کیا اور اس کو روسٹ کر کے بھون کر سامنے جب رکھا، اس کے بعد پوچھا ہاں بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں۔ اور ہم کیا ہے جناب، جب مہمان اچھا یار حال چال پوچھ لیا، جب وہ جانے لگے وہ یار بیٹھو تو صحیح، کو ٹھنڈا ہو جائے کو گرم ہو جائے، او بھائی پہلے پوچھا کرو، آتے ساتھ پہلے پانی پلاؤ، گرمی کا موسم ہے، سردی ہے تو پہلے چائے رکھو، کو کیک رکھو، کو بسکٹ رکھو، اس کے بعد پوچھا ہاں جناب آپ کس کام کے لیے آئے تھے۔ یہ اب معاملہ چھوڑ دیں، ابراہیم علیہ السلام کی یہ طریقہ تھا، تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت میں بھی نافذ کر دیا۔ اور حضور نے فرمایا جس نے کسی مہمان کی مہمان نوازی کی اور مہمان کی خدمت کی، فرمایا اتنی جلدی نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس گھر میں، فرمایا کسی کے پیچھے موت نہیں آتی جتنی تیزی سے اس کے پیچھے رزق آتا ہے۔ یہ حدیث شریف ہے۔